الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ السلام کے خاص خادم تھے، 10 سال تک آپ علیہ السلام کی خدمت کی، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس رات معراج میں مجھے اوپر لے جایا گیا تو وہاں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی آبروؤں پر حملہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، دوسرے کی برائی کرتے تھے۔ اس گناہ کو آپ علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے پیش فرمایا تاکہ ہمارے دلوں میں اس کی شناعت اور قباحت بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی شناعت ہمارے دلوں میں بیٹھا دے اور اس شناعت اور قباحت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا آخرت میں ان کا یہ انجام ہوگا کہ اپنے چہرے نوچ رہے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بھی بدتر ہے، اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی، خدا نہ کرے اگر کوئی زنا میں مبتلا ہو جائے تو جب کبھی ندامت اور شرمندگی ہوگی اور توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت اور بے آبرو کی گئی ہے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے انہوں نے بظاہر دنیا میں بڑے اچھے اعمال کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، عبادتیں کی، لیکن جس وقت وہ لوگ پل صراط پر سے گزریں گے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اب جو شخص جنتی ہے وہ اس پل کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور اللہ بچائے جس کو جہنم میں جانا ہے اس کو اسی پل کے اوپر سے نیچے کھینچ لیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن غیبت کرنے والوں کو پل کے اوپر جانے سے روک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ اس غیبت کا کفارہ ادا نہ کر دو، یعنی جس کی غیبت کی ہے ان سے معافی نہ مانگ لو گے اور وہ تمہیں معاف نہ کر دے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اتنی سخت وعید بیان فرمائی آپ علیہ السلام نے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں دونوں عورتیں آپس میں بات چیت کرنے میں مشغول ہو گئی، یہاں تک کہ وہ غیبت تک پہنچ گئی۔ اس نے غیبت کرنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر بتلایا، یا رسول اللہ، ان دونوں عورتوں نے روزہ رکھا تھا مگر اب ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے وہ عورتیں مرنے کے قریب ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے ان 2 عورتوں کو لایا گیا، ان میں سے ایک خاتون کو حکم فرمایا تم اس پیالے میں قے کرو۔ جب اس نے قے کی تو اس میں خون اور گوشت کا ٹکڑا اس پیالے میں نکلا، یہاں تک کہ وہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے ان بہنوں اور بھائیوں کا خون اور پیپ اور گوشت ہے جو تم دونوں نے روزے کی حالت میں کھایا تھا، یعنی تم نے جو غیبت کی تھی، ایک دوسرے کی برائی بیان کی تھی،
تم دونوں نے روزے کی حالت میں جائز کھانے سے تو اجتناب کر لیا، جو جائز کھانا تھا اس کھانے سے تم رک گئے، لیکن جو حرام کھانا تھا یعنی دوسرے مسلمان بھائی کا خون اور گوشت کھانا، اس کو تم نے نہیں چھوڑا، جس کے نتیجے میں تم دونوں کے پیٹوں میں یہ چیزیں بھر گئی تھی، اس کی وجہ سے تم دونوں کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا آئندہ کبھی غیبت کا ارتکاب مت کرنا۔ ہم دوسرے کی برائی کیوں کریں؟ اپنی طرف نگاہ کریں، اپنے عیوب کا استحضار کریں۔ اگر دوسرے کے اندر کوئی برائی ہے، اس برائی کا عذاب ہمیں اور آپ کو نہیں ملے گا، اس برائی کا عذاب اور ثواب وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ ہمیں اور آپ کو ہمارے اور آپ کے اعمال کا صلہ ملنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے، اپنی طرف دھیان کرنا ہے، اپنے عیوب کو دیکھنا ہے۔ دوسرے کو عیوب کا خیال انسان کو اسی وقت آتا ہے جب انسان اپنے آپ سے اور اپنی برائیوں سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن جب اپنے عیوب کا استحضار ہوتا ہے اس وقت کبھی دوسرے کی برائی کی طرف خیال نہیں ہوتا، دوسرے کی برائی کی طرف اس کی زبان ہی نہیں اٹھ سکتی۔ جب انسان اپنے طرف دیکھتا ہے، اپنی برائیوں کو اپنی کمیوں کو دیکھتا ہے تو دوسرے کی کمی نظر نہیں آتی، دوسرے کی برائی نظر نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے عیوب کو دیکھیں، دوسرے کو عیوب پر نظر نہ ڈالیں۔